اب میں خطاب کے لیے جس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں، قائد یوتھ فورس، سالار یوتھ فورس، حضرت حافظ سلمان اعظم صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ذرا نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ پر یہ اچھی اللہ دا نام تے اچھی لینا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث تشریف لاتے ہیں۔ قائد یوتھ فورس حضرت حافظ سلمان اعظم صاحب۔ شہداء کی یاد تم زندہ باد، پائندہ باد اے مجاہدوں، اے سرفراز و اے سرفروش و اے یوتھ فورس کے ساتھیوں۔ شہداء کی یاد تم زندہ باد، پائندہ باد اے مجاہدوں۔ الحمدللہ حمد الشاکرین، الحمدللہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین، نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ النبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لائق صد تکریم علماء کرام، لائق صد احترام سامعین و حاضرین، اہل حدیث یوتھ فورس کے ذمہ داران، کارکنان اور وابستگان، مسلسل کئی سالوں سے برادر عزیز محمد عظیم بٹی صاحب کی محبت اور دعوت پہ آپ احباب کے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ہمیشہ میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات آپ کے گوش گزار کی جائے جس سے میری اور آپ کی اصلاح ہو سکے۔ پہلے ہی میں اپنے وقت سے 40 منٹ لیٹ ہوں، تو میری اب یہ گزارش ہے کہ جنہیں کوئی کام ہے، جنہوں نے جانا ہے وہ بھی چلے جائیں، جنہوں نے بات سننی ہے بیٹھ کے وہ بیٹھے رہیں، کیونکہ اپنا ٹائم اب میں سپیڈ کے ساتھ اپنے موضوع کو مکمل کرنے کے لیے کروں گا۔ قادیانیوں کے اوپر، قادیانیوں کے معاملے میں اس وقت یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے جب کوئی قادیانی کسی ایسے مسلمان نوجوان کو یہ دعوت دیتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، قرآن کریم کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، نبی مکرم، بیٹا یار آرام سے بیٹھو، 20-25 منٹ پلیز آپ مہربانی کریں، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، بات سمجھنے والی ہے، اور یہ سمجھ تبھی آئے گی جب آپ میری طرف توجہ کریں گے۔ جب وہ قادیانی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہوں، قرآن کریم کو بھی مانتا ہوں، نبی مکرم علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہوں، تو ایسا نوجوان یا ایسا بزرگ جسے قادیانیوں کے مکر و فریب کا علم نہیں، یا جس کا تعلق مسجد کے ساتھ نہیں، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جب ایک شخص اللہ، کتاب اور رسول تینوں کو ماننے کا دعوے دار ہے، تو پھر مسلمان
اسے کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب مسلمان اسی اللہ کو مانتے ہیں، اسی کتاب کو مانتے ہیں، اسی رسول کو مانتے ہیں جن کو قادیانی بھی مانتا ہے، تو پھر مسلمان قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس میں آپ کے سامنے وہ ڈائلاگ، وہ مکالمہ پیش کرنا چاہتا ہوں جسے حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ الاستیعاب میں نقل کرتے ہیں کہ جب حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمہ کذاب کا آمنا سامنا ہوا تو مسلمہ نے پوچھا کیا تم یہ ایمان رکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کہا ہاں بالکل وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مسلمہ اپنے بارے میں ان سے پوچھا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو آگے سے حبیب بن زید نے جو جواب دیا، شاید میں اردو میں اس کی وہ ترجمانی نہ کر سکوں جو عربی زبان کو سمجھنے والا کر سکتا ہے یا عربی زبان کو جاننے والا اس کا لطف لے سکتا ہے۔ آگے سے کہتے ہیں میں بہرا ہوں، میرے کان تمہاری یہ بات سننے سے عاجز ہیں، تمہاری یہ بات سننے سے قاصر ہیں۔ وہ جلاد کو بلا لیتا ہے، حکم دیتے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ مسلمہ پھر پوچھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حبیب بن زید کہتے ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، میں ان کے اوپر ایمان رکھتا ہوں۔ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے کہتے ہیں میں بہرا ہوں، مجھے تمہاری بات سنائی نہیں دیتی، یا میں تمہاری بات سننے سے قاصر ہوں، عاجز ہوں، سننا نہیں چاہتا۔ وہ حکم دیتا ہے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ کرتے کرتے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں میرے اور آپ کے لیے وہ کون سا ایسا نقطہ ہے، پوائنٹ ہے جس کو جاننے کے لیے یا جس کو سمجھنے کے لیے ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، جہاں پر آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان کے 6 پوائنٹس ہیں، الایمان باللہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پہ، اس کی کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ۔ وہیں پر ایک مسلمان کا، ایک مومن کا ساتھ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد چاہے جو مرضی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، زمین آسمان اوپر نیچے ہو جائے، اور کوئی نبی بھی کائنات کا رب اس کائنات میں مبعوث نہیں کرے گا۔ جہاں پر اللہ کے نبی کو ماننا ہے، ان کو ختم نبوت ان کی تسلیم کرنی ہے، خاتم النبیین ماننا ہے، وہیں پر آپ کے لیے یہ ضروری ہے، واجب ہے کہ آپ ہر قسم کے جھوٹے مدعیان جو نبوت ہیں آپ ان کا ایک انکار بھی کریں۔ یہ ایک بات کہ صرف آپ اس جانسے میں نہ آئیں کہ یار یہ تو قرآن کو بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، پھر ہم اسے کافر کیوں کہتے ہیں؟ آپ اس سے اگلی بات پوچھیں کہ تم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ فوت ہوئے، ان کے جنازے پہ سر ظفر اللہ خان جو پاکستان کا پہلا فارن منسٹر تھا، وہ غیر ملکی سفراء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔
اسے صحافیوں نے پوچھا کہ آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ آپ مجھے مسلمان ریاست کا کافر وزیر یا کافر ریاست کا مسلمان وزیر سمجھ لیجیے. دو باتیں ہو گئی. قاضی ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ کافر. تیسری بات، تقسیم پاکستان کے وقت، تقسیم ہند کے وقت انگریز نے ایک ریڈ کلف کمیشن قائم کیا تھا جس نے حدود، جو سرحدیں ہیں، ان کا تعین کیا تھا. اگر اس وقت غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود یہ کلیم کرتا کہ گرداسپور میں مسلمان اکثریت کے ساتھ ہیں، تو آج گرداسپور پاکستان کا حصہ ہوتا، اور وہ واحد راستہ ہے جو انڈیا کو کشمیر کے ساتھ ملاتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں زمینی. لیکن مرزا بشیر الدین محمود نے وہاں پہ قادیانیوں کو ایک علیحدہ مذہب اور دین کے ماننے والے شو کیا. چوتھی بات، مرزا ناصر 1974 میں قومی اسمبلی میں پیش ہوا ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں. وہاں سے پوچھا گیا کہ تم جو غلام احمد قادیانی کے ماننے والے ہو، ہمارے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ پہلے وہ گول مول کرتا رہا، لیکن جب اٹارنی جنرل نے اس سے کہا کہ ہمیں کلیئر بات چاہیے، تو کہنے لگا ہم ہر اس شخص کو کافر سمجھتے ہیں جو غلام احمد قادیانی کے اوپر ایمان نہیں رکھتا. اور یہ میری بات نہیں، عظیم بھٹی صاحب کی بات نہیں، ربانی صاحب کی بات نہیں، پروفیسر نوید الرحمان کی بات نہیں، محمد بن شاکر کی بات نہیں، حافظ الیاس صاحب کی بات نہیں، بلکہ یہ بات پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا جو وہ سیشن تھا، اس سیشن کی کاروائی آج بھی گوگل کے اوپر آپ سرچ کریں، قومی اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے کہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا، قادیانی اسے مسلمان نہیں سمجھتا. آگے چلیے. یہودی اور عیسائی، یہودی اور عیسائی یہ دونوں تورات اور موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں. یہودی اور عیسائی یہ دونوں تورات اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. لیکن اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب عیسائی عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ یہ دو ہو جاتے ہیں، یہودی علیحدہ ہو جاتے ہیں، عیسائی علیحدہ ہو جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہودی اپنی عبادت گاہوں میں عیسائیوں کو عیسائیت کی تبلیغ نہیں کرنے دیتے کہ جب نبی بدل جاتا ہے، کتاب بدل جاتی ہے، تو تب شریعت اور مذہب بھی بدل جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص نبی مکرم علیہ السلام کو خاتم نبیین نہ مانے، اپنے آپ کو نئے مذہب کا ماننے والا کہے، تو آپ کہیں یہ بھی مسلمان ہے اور ہم بھی مسلمان ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ہمارے جو نوجوان دوست ہیں کالجز یونیورسٹیز میں پڑھنے والے، بالخصوص انہیں ان پوائنٹس کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی قادیانی ملمہ سازی کر کے ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ نہ ڈال سکے. اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا جس میں حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ صادر کیا
کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، قادیانی اپنا کسی بھی قسم کا جو لٹریچر ہے، بکس ہیں، ان کی پرنٹنگ کر کے اسے تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہ سارے فیصلے مولویوں نے نہیں کیے۔ آج جس کو کوئی کام نہیں نہ آتا وہ اٹھ کے مولویوں پہ تنقید کرنی شروع کر دیتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ علماء ہیں، یہی وہ علماء ہیں جنہوں نے اس گئے گزرے دور میں دینی اقدار کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ نہ ہو یا انہیں بیک فٹ پہ کر دیا جائے تو ہمارا معاشرہ پہلے ہی پستی، تنزلی، عریانی، فحاشی، لادنیت، سیکولرزم، سوشلزم کے جو محیط پنجے ہیں وہ اس معاشرے کے اوپر گاڑے جا چکے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی آپ سے بات کرے تو آپ انہیں بتائیں کہ قادیانی صرف اللہ کے نبی کے غدار نہیں ہیں بلکہ وہ پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ مسلمہ کذاب نے رسول کریم علیہ السلام کو خط لکھا جس میں اس نے آپ کو یہ پیشکش کی کہ یہاں تو مجھے اپنے بعد جانشین مقرر کر دیں یا آپ شہروں کے نبی ہیں، میں دیہات کا نبی ہوں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے جہاں اس کو جواب دیا وہیں پر آپ نے وہ جو خط لانے والے تھے، جو خط لے کے آنے والے تھے، آپ نے ان سے فرمایا اگر سفیر کا، ایلچی کا، ایمبیسیڈر کا قتل سفارتی اصولوں کے منافی نہ ہوتا تو میں بالکل تمہیں قتل کرنے کا حکم دے دیتا۔ اگر مسلمہ سچا ہوتا، اگر مسلمہ اپنے دعوے میں حق پہ ہوتا تو نبی مکرم علیہ السلام کبھی بھی اس کے ایلچیوں کو یہ بات نہ فرماتے۔ آج یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمان ان کو حقوق نہیں دیتے، حقوق کی بات کی جاتی ہے، انسانی حقوق کا رونا رویا جاتا ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ آج تک پاکستان میں کبھی بھی کسی قادیانی کو مسلمانوں نے ان کی عبادت گاہوں میں ان کی عبادت کرنے سے روکا ہو۔ ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو، اپنے آپ کو اقلیت مانو، اور جس طرح عیسائی، سکھ، پارسی، ہندو پاکستان میں اپنی عبادت کرتے ہیں، رہتے ہیں، تمہیں بھی وہ حقوق حاصل ہے۔ لیکن ہم اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے کہ تم لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں کو ورگلا سکو۔ حضرات گرامی، میں آپ کے سامنے 4 ایسے جھوٹے نبیوں کا ذکر کروں گا جو رسول کریم علیہ السلام یا ان کے قریب کے زمانے میں تھے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو یہ اشکال آتا ہے، یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا تھا انہیں کیا کہا گیا تھا، ان کی سزا کیا تھی۔ مسلمہ کذاب پہلے نمبر پہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حدیقۃ الموت نامی ایک باغ تھا جس کے اندر یہ جہنم واصل ہوا۔ دوسرے نمبر پہ، اور یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے، مجھ سے قبل احمد حسن ساجد صاحب بیٹیوں کی بات کر رہے تھے، تو مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ میں حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی شریک ہوئی تھی۔ انہوں نے نیت کی تھی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے مسلمہ کے جسم میں نیزہ جو ہے وہ گھسینا ہے، داخل کرنا ہے۔ زخموں سے چور چور تھیں، اور حدیقۃ
یہ مسلمان ماؤں کی تاریخ ہے، اور یہ وہ غیرت مند مائیں تھیں جو دودھ پلاتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے شہادت کی دعا کیا کرتی تھیں۔ اس ایویں ہی محمد ابن قاسم، طارق ابن زیاد، موسیٰ بن نصیر، قتیبہ بن مسلم پیدا نہیں ہوئے، ان کی مائیں بھی غیرت رکھتی تھیں۔ دوسرے نمبر پہ اسود انسی، یہ یمن کا رہنے والا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی مکرم علیہ السلام نے سیدنا فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام تھے، آپ پہ وحی کا نزول ہوا تو آپ نے فرمایا فاز فیروزن، فاز فیروزن، اے میرے صحابہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے فیروز کو کامیابی عطا کی ہے۔ اسود انسی قتل ہوا۔ تیسرے نمبر پہ سجاح، یہ خاتون تھی، اس نے اپنے حساب سے خاتم النبیین کی تشریح کی کہ مرد تو دوسرا نبی نہیں آ سکتا لیکن عورت نبی بن سکتی ہے۔ اس کو بھی صحابہ کرام نے سمجھایا، بالآخر اس نے اپنے موقف سے رجوع کیا، مسلمان ہوئی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کے علاقے میں فوت ہوئی اور وہیں پہ دفن ہوئی۔ اس کے بعد طلحہ بن خویلد، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا لیکن بعد میں اس نے رجوع کر لیا، دوبارہ اسلام قبول کیا، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ فوت ہوا اور اسلام کے اوپر ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ اب آئیے آپ مجھے بتائیں پاکستان میں کتنے ایسے مذاہب ہیں جو اللہ کے نبی کو خاتم النبیین نہیں مانتے؟ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ کون سے؟ نہیں، پاکستان میں 4 ایسے مذاہب ہیں۔ کتنے؟ 4 جو نبی مکرم علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ ان میں پہلے نمبر پہ ذکری ہے۔ کون سے ہیں؟ ذکری، یہ بلوچستان کے علاقے تربت اور زامران کے گرد و نواح میں رہنے والے ہیں۔ ان کا روحانی پیشوا جو ہے اس کا نام تھا ملا محمد مہدی۔ ملا محمد مہدی، آپ نے سنا ہوگا کہ شیعوں کا 12واں امام مہدی وہ آئے گا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ یہ بیت اللہ کو نہیں مانتے، یہ حج کرنے کے لیے مکہ نہیں جاتے، انہوں نے عرفات، بیت اللہ، حوض زمزم، یہ سب کچھ وہیں پر تربت اور مکران کے علاقے میں بنایا ہوا ہے، اور وہیں پر یہ اپنی عبادات کرتے ہیں۔ اس نے کہا نمازیں معاف کر دی گئی ہیں، تم صبح اور شام تھوڑا ذکر کر لیا کرو، اسی پہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اسی وجہ سے انہیں ذکری کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بابی، مرزا علی محمد باب کے ماننے والے جو ہیں، یہ بھی نبی مکرم علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اور انہی سے بابیوں میں سے ایک نئی ان کی شاخ تھی جس کا نام تھا بہاء اللہ شرازی۔ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتا تھا اور یہ بہائی کہلائے۔ ملا مہدی کے ماننے والے ذکری، علی محمد باب کے ماننے والے بابی، بہاء اللہ شرازی کے ماننے والے بہائی کہلائے۔ اور انہوں نے ہی، آپ اکثر میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے، وحدت ادیان، کہ جی ایک جگہ پہ سارے ادیان اکٹھے ہو جائیں۔ وحدت ادیان کا جو کانسیپٹ ہے، جو فلسفہ ہے، وہ بہاء اللہ شرازی کا تھا، اور ان کی امریکہ میں جو عبادت گاہ ہے اس میں مسجد، مندر، کلیسا، عبادت گاہ، جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں ان کی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں وہ بہائیوں کے امریکہ والے مرکز میں موجود ہیں۔ یہ وحدت ادیان کا تصور پیش کرتے ہیں اور یہ بھی پاکستان میں موجود ہے۔ چوتھے نمبر پہ غلام محمد قادیانی ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جہاد کی منسوخی کا فتویٰ دیا، اور مزے کی بات یہ ہے
یہ جتنے بھی چاروں جھوٹے نبی ہیں، ان چاروں کے پیچھے آپ کو استعماری قوتیں نظر آئیں گی، جنہوں نے اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے انہیں نبی کے روپ میں عوام کے سامنے پیش کیا۔ اور یہ آج میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایسی مجالس، ایسی تربیتی نشستیں ان کا انعقاد کریں جن میں روایتی تقاریر سے، روایتی موضوعات سے ہٹ کے عوام الناس کو ان باطل فرق اور باطل مذاہب کے بارے میں اویئرنیس دی جائے۔ اور اہل حدیث یوتھ فورس کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ہمیشہ میں نے یہی کہا ہے اور آج بھی کہتا ہوں، یہاں پہ قصور کے ہمارے ذمہ داران تشریف فرما ہیں، کہ آپ سارے کام چھوڑ کے توحید، ختم نبوت، ناموس صحابہ، مساجد اور مدارس، ان کا تحفظ ہے، اس کے لیے ہماری جان بھی لگ جائے تو کعبہ کے رب کی قسم اس سے بڑی اور کمائی نہیں۔ آپ کی جان چلی جائے اس راستے میں تو آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح کائنات کے امام نے فرمایا تھا فاز فیروزن، اے میرے صحابہ فیروز کو اللہ نے کامیاب کر دیا ہے، آج بھی سلمان اعظم کی، عظیم بٹی کی، محمد بن شاکر کی، حافظ الیاس کی، نوید الرحمان کی، ربانی صاحب کی جان اگر توحید کے لیے، ختم نبوت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے لگ جائے تو کعبہ کے رب کی قسم ہے اس دنیا میں اس سے بڑی آپ کے لیے عزت اور شرف اور کوئی نہیں نہ آپ کو مل سکتی ہے۔ آج میں نے باتیں آپ سے بڑی کرنی تھی لیکن 40 منٹ میرا ٹائم پہلے ہی آپ لے چکے ہیں، حالانکہ ابھی میری خواہش تھی کہ میں اہل حدیث علماء کی جو خدمات ہیں، اولیات ہیں، وہ آپ کے سامنے ضرور پیش کرتا، لیکن وقت جو ہے وہ بڑا آج بے رحم ہے۔ ہمارے عزیز عبدالغفار مکی صاحب کا ولیمہ ہے پتوکی میں، وہاں پہ بھی جانا بڑا ضروری ہے، تو میں 2 منٹ میں صرف مختصر طور پہ یہ آپ کے گوش گزار ضرور کروں گا کہ ختم نبوت کے محاذ پہ، یہ نہیں کہ میں اہل حدیث تو اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، تاریخ کا حصہ ہے، اور تاریخ کبھی بھی تاریخ غلط فیصلہ نہیں کرتی۔ اور مجھے یہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مسلک، وہ منہج عطا کیا ہے جنہوں نے سب سے پہلے بر صغیر میں قادیانیوں کا بھی مقابلہ کیا تھا اور ذکری مذہب کے ماننے والوں کا بھی مقابلہ کیا تھا۔ بلوچستان میں مولانا عبدالغفار زامرانی رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ذکریوں کے خلاف علم حق کو بلند کیا تھا۔ اور قادیانیوں کی بات کریں تو پہلا فتویٰ، پہلی کتاب، پہلا کتابچہ، پہلا مناظرہ، مباحثہ، تحریری مناظرہ، تقریری مناظرہ، دعا، بد دعا، مطالبہ اور مباہلہ، یہ 10 چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث علماء کے نصیب میں لکھ دی تھی۔ پہلا فتویٰ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے مرتب کیا، حضرت میاں صاحب سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کی تصدیق کی۔ سب سے پہلے قادیان جا کے، کہتے ہیں جادو جو سر چڑھ کے بولے، قادیان جا کے سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کو للکارنے والے مولانا ثناء اللہ عمر سے رحمہ اللہ تھے جو اہل حدیث کے سرخیل تھے، اور ان کے بارے میں مرزا نے لکھا کہ میں اتنا تنگ آ گیا ہوں، میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں یہ اہل حدیث مولوی ثناء اللہ کتابیں لے کے پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر انہیں امت نے، اہل حدیث سے نہیں، امت نے یہ انہیں اعزاز عطا کیا کہ انہیں فاتح قادیاں اور شیر پنجاب کا لقب عطا کیا گیا۔ یہ شیر پنجاب ہے جنہوں نے قادیانیت کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ اس کے بعد بات آئی مباہلے کی، مولانا عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ نے پہلا مباہلہ کیا، اور ایک ہی مباہلہ ہے۔ مولانا ثناء اللہ عمر سے رحمۃ اللہ علیہ نے کے ساتھ مرزے کا مباہلہ نہیں تھا، وہ مرزے نے تنگ آ کے ایک دعائیہ اشتہار شائع کیا تھا کہ یا اللہ مجھے ثناء اللہ نے بڑا تنگ کر دیا، جھوٹے کو سچے کی زندگی میں موت عطا کر دے۔ مرزا جو تھا وہ لاہور میں واش روم میں جہنم رسید ہوا، اس کے 40 سال بعد
مولانا ثناء اللہ عمر سے اپنے رب کے حضور پیش ہوئے. اس کے بعد پہلی کتاب 25 سال کی عمر میں. آج 25 سال کی عمر میں ہم کہیں نا آپ نے کیا کیا ہے, ابا کو لواندا حضرت صاحب یہ منڈا شنڈا ہے, یہ منڈا شنڈا ہے. 25 سال کی عمر میں حضرت قاضی سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے غایت المرام کتاب لکھ کر بر صغیر کے لوگوں کو قادیانیوں کی حقیقت سے روشناس کروایا. پہلا کتابچہ مولانا اسماعیل اڑی گڑھی نے 1894 میں لکھا, جس میں لوگوں کو بتایا کہ قادیانیت کی حقیقت کیا ہے. پاکستان بننے کے بعد 1950 میں الاعتصام کے اندر مولانا حنیف ندوی رحمہ اللہ نے حکومت پاکستان سے پہلی مرتبہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے تاکہ یہ مسلمانوں کے عقائد کو مسخ نہ کر سکیں, یہ مسلمانوں کے عقائد کے اوپر ڈاکہ نہ ڈال سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو پڑھنے سمجھنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.